جو فسکل اور فائنینشیل ایشوز اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے باوجود جس طرح آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو پیش کیا ہے یہاں پہ، اس کو ان حالات میں تو بہترین بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مزید بہتر ہوتا، شاندار بجٹ ہوتا اگر ہمارے ساتھ یہ ایشوز نہ ہوتے، جو قدغنیں لگائی گئیں، جو ہمیں ایلوکیشنز دی گئیں، ریلیزز دی گئیں، یا جس طرح سے ایک وہ نمبر دیے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور پھر اس کے باوجود آئی ایم ایف کی بھی بڑی سیریس کنڈیشنز رہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے، وفاق یا چاروں صوبوں کے دیگر صوبوں سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو سندھ کا بجٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور، ہمارے چیئرمین، ہمارے پریزیڈنٹ کے جو لو انکم والے ہیں، جو غریب ہیں، جو عوام ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھا جائے، تو اس لحاظ سے یہ عوام دوست بجٹ بھی ہے، کیونکہ اس میں تنخواہوں کی مد میں جو لوور وہ لوگ ہیں، جو مطلب جو کم تنخواہ لیتے ہیں، جن کو ایک گریڈ سے لے کے آپ 16 گریڈ تک کرتے ہیں، تو ان کو 12% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پینشنز کو بھی ان کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے پینشنرز کی اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر اس طرح 16 آنورڈ تو وہی 10% جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوا۔ پھر بہت سارے ٹیکسز جو ہیں، کچھ ٹیکسز کو مکمل طور پر ختم کیا گیا جو عام لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھے، اور بہت سارے ٹیکسز میں جو ہے وہ کمی کی گئی، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک امیزنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ایشوز اب میں ان پر تو نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے بھی میرے ایک انتہائی محترم دوست نے بھی حوالہ دیا، وہ جو بجٹ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، ہمارے محترم بھائی بھی تھے اس میں، اور وہ حقیقت تھی جو سی ایم صاحب نے، یا ہم نے جو بات کی تھی کہ ملاقات ہوئی، ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات ہوئی تھی میٹنگ کے لیے۔ انہوں نے 4:30 کا ٹائم دیا تھا، پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے کچھ اور دوست بھی آئیں گے، لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس کو 5:30 کر لیں، پھر وہ 5:30 ہوئی۔ پھر وہاں پہ تفصیل سے بات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر جو بجٹ والے دن یہاں پہ جو رویہ، جو طریقہ کار، اور جو انتہائی قابل مذمت رہا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ جب تفصیل سے کافی چیزیں ڈسکس بھی ہو جائیں، یہاں پہ پہلے بھی حالات رہے ہیں، اور لیکن یہ امید ہمیں نہیں تھی، اور خاص کر مجھے تو بالکل بھی وہ امید نہیں تھی۔ تو ایک اسد معراج صاحب کا ایک شعر ہے، یہاں تو آخر میں شعر پڑھنے کی روایت ہے، میں شروع میں بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر آخر میں بھی آپ سے خصوصی اجازت لوں گا۔ وہ شعر یوں ہے کہ تمہارا یوں مکر جانا، اچانک یوں بدل جانا، تو مطلب مجھ کو خوابوں میں اشارے ٹھیک ملتے تھے۔ تو بہت عجیب سا تھا، اور ایک اور بات بھی، بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی چلیں۔ ایک شعر کہہ کے ہی میں اس کو کیا کہتے ہیں سر، کوزے میں سمیٹ لیتا ہوں۔ شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک،
ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے. تو بہت ایشوز کہے جا سکتے ہیں، لیکن چلیں سر اب بجٹ پہ آ جاتے ہیں. مجھے لیڈرشپ کی طرف سے چیئرمین صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، ادیف ریال ٹالپور صاحبہ اور آنریبل سی ایم کی طرف سے جو دو محکمے ہیں سر، پی این ڈی اور انرجی، میں ان پر ضرور بات کروں گا تفصیل سے. باقی تو سب اپنے محکموں کی بات کریں گے. بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے، تفصیلات تو ساری میرے پاس ہیں، لیکن میرے بعد سعید بھائی بھی بات کریں گے اور بھی ہمارے دوست بات کریں گے جو وہ جوابات جو ہیں اس کو تسلی سے دے سکتے ہیں. سر اس سال جو یہ چل رہا ہے 2024-25 کا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم صاحب کی ایک ایفیشنسی کہہ لیں، قابلیت کہہ لیں، سپرویژن کہہ لیں، ان کی آنرشپ کہہ لیں، تو پہلی دفعہ 760 اسکیمیں جو ہیں اس سال مکمل ہوئی ہیں جو پورے ہمارے صوبے میں، اور یہ ایک ریکارڈ ہے پورے ملک میں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اسکیمیں مکمل. سر یہ اچیومنٹ جو ہے وہ کیسے ممکن ہوئی؟ وہ اگر یہ بجٹ بک جو سب کو دی گئی ہے، اگر اس کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اور اس میں بہت سارے چیزیں ہیں سر سمجھنے کے لیے جن پر کئی دفعہ تنقید ہوئی ہے اور بڑی جائز تنقید ہوتی رہتی ہے کہ بہت ساری جو اسکیمیں ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اسکیم اگر اس کا کچھ ملینز کی ہوتی ہے تو بڑھ کر پھر پتہ نہیں کہاں پہ پہنچتی ہے، ریویژنز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کچھ سالوں سے ان کو بہتر کیا ہے. اگر آپ اسی بک میں اگر آپ دیکھ لیں، اور اس دفعہ کی جو بجٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل آپ کو صحیح ایک سمت نظر آئے گی. بہت پہلے والی اسکیمیں آپ کو نظر آئیں گی کہ امبریلا اسکیمیں بھی ہیں، دوسری اسکیمیں ہیں جن میں 10% کی ایلوکیشن رکھی جاتی، پھر وہ سالہ سال چلتی تھی. لیکن اگر آپ 5-6 سال سے اگر اسی بجٹ میں دیکھ لیں، ظاہر ریفلیکٹ ہوتی آتی ہیں وہاں پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آن گوئنگ کو زیادہ فوکس کیا گیا، ان پر زیادہ فنڈز رکھے گئے تاکہ ان کو مکمل کیا جائے، اور نیو اسکیمز کو پہلے 20% تک رکھا گیا، اور لیکن اس میں وہ 10% والی ختم کی گئی، اور منیمم جو ہے اس کو 25% ایلوکیشن کے ساتھ رکھا گیا جو 4 سال تک تھیں، پھر 3 سال تک ہوئیں. اور پھر گزشتہ سال بھی اور اس سے پہلے بھی سی ایم صاحب کی یہ ڈائریکشن آئی، اور ظاہر ہے ان کا پھر ہمیں یہ صلہ ملا جو اسکیمیں مکمل ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نئی اسکیم نہیں ہوگی، اور لاسٹ ایئر تو تمام فنڈز جو ہیں آن گوئنگ اسکیمز پر رکھے گئے تاکہ ان کو جلد مکمل کیا جائے، نہ ان کی ریویژن کی ضرورت ہو، نہ ان کی جو قیمتیں جو یا جو اخراجات ہیں وہ بڑھیں، اور وہ جو لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جو اسکیم ادھوری رہ جاتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو وہ پراپر جو ہے ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ ہوں اور ان کو یہ فیسلٹی سے مستفید ہوں. اور پھر اس دفعہ خاص طور پر اس بجٹ میں ان کو 2 سال کے لیے رکھا گیا کہ جو بھی اسکیم ہوگی اس کو 50% ایلوکیشن اس سال اور 50% ایلوکیشن جو ہے اس کی دوسرے سال رکھی تاکہ کم از کم 2 سال میں ہو. لیکن اسی بک میں بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں کیونکہ زیادہ تر ریلیٹڈ لوکل گورنمنٹ سے ہیں تو سعید بھائی ان پر ضرور بات کریں گے. لیکن وہ جو ایک اس دن والی میں نے ذکر کیا، بجٹ والے دن کی بات کی میں نے آپ سے، تو بغیر پڑھے
اس دن وہ جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ آپ کے سامنے کہ جی کوئی اسکیم ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ریفلیکٹ جو کر رہی ہیں وہ اسکیمیں یہاں کی اس میں رکھی گئی ہیں, اور اس میں کچھ اسکیمیں تو وہ ہیں جو 10 بلین سے بھی زیادہ ہیں یا 10 بلین کی ہیں, جس کی 100% ایلوکیشن بھی اسی سال کی ہے. کیونکہ سی ایم صاحب کا ویژن ہے کہ بھائی جو اسکیم ہے جو میگا کہلاتی ہے یا جو بہت ضروری اسکیمیں ہیں وہ ہونی چاہیے جو اسی سال آئیں, مکمل بنے, تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. جیسے ابھی ایک کریم آباد کا ذکر کیا, بالکل صحیح ذکر کیا کہ اس سے ایشوز ہوئے, لیکن ظاہر ہے جب اس کو کنسیو کیا گیا تھا, جب اس کو لایا گیا تھا تو یہ علم نہیں تھا. ظاہر ہے وہ افسروں کی ہوتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ تو اپنا ایک ویژن دیتی ہے کہ بھائی یہ ضروری ہے اسکیم, اس کو بنایا جائے, لیکن پھر اس کو جب کام شروع ہوا تو نیچے سے بہت سارے ایشوز اس میں سے نکلے, جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے ہے, جس پہ ایکشن بھی ہوا ہے ان افسران پر جن کی کوتاہی تھی, جنہوں نے پراپر پہلے اس کی فیزیبلٹی نہیں بنائی, لیکن اس پر فنڈز مکمل رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی تکلیفیں کم ہوں. اور اس کی ضرورت تھی کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ٹریفک رہتا تھا اور لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھی, اس لیے وہ اسکیم جو ہے وہ وہاں پہ رکھے گی. اسی طرح بہت ساری اسکیمیں. اچھا, پہلے دن تو پڑھا نہیں پڑھا کر لیا, مجھے تو حیرت بعد والے دنوں کی ہے کہ بعد میں تو کم از کم کچھ پڑھ لیا ہوگا. اور خاص طر مجھے اپنے ایک بہت ہی پیارے اور محترم دوست کا تو بڑا شکایت ہے ان سے. شکایت اس لیے نہیں ہے, وہ بولنا ہر کسی کا حق ہے, لیکن وہ ان کو پڑھے لکھے بھی ہیں, سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, اور جس پارٹی سے ہیں وہ پراپر کام کرتی ہے, لیکن انہوں نے بھی نہیں پڑھا. اور میرے بہت پیارے ہیں, میں اس لیے ان سے حجت بھی ہے ہماری کہ کم از کم ان سے یہ امید نہیں تھی, اور کچھ نہیں. تو جو داڑھی ہوتی ہے اس کی بڑی عزت و تکریم ہوتی ہے, اور بڑی بڑی داڑھی رکھ کے تو کم از کم جھوٹ نہ بولا جائے. میں تو چھوٹی داڑھی ہے پھر بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اس وجہ سے مثال کے طور پر میں مثالیں دے دیتا ہوں 2-3 بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ K4 کا ذکر کیا. ایک بات ٹھیک کی کہ فیڈرل نے نہیں رکھے, ہم نے بالکل کہا پہلے دن سے. چیف منسٹر صاحب نے اس پر لیٹر لکھا, ہماری لیڈرشپ نے بات کی کہ بھائی K4 ایک اہم پروجیکٹ ہے, اس پہ زیادہ پیسے, یہ 3 ارب کی ایلوکیشن تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ پر جو الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا, وہ سارا بک میں موجود ہے. وہ ADP کے نمبر یہاں پہ ہیں, یہ وہ اسکیمیں ہیں جس میں ADP بک میں سیریل نمبر 1741 پہ ہے کہ جس میں وہ ایلوکیشن ہے اس کی K4 کے لیے. پھر اس کی ایڈیشنل دوسری جگہ پہ جو پانی کی سورس کے لیے وہاں پہ لائننگ کی جا رہی ہے اس کے لیے علیحدہ سے ایلوکیشن ہے. تھوڑی ایلوکیشن نہیں ہے, بلینز کی ایلوکیشن ہے. بلکہ ہمارا پرائورٹی جو ایک پروجیکٹ ہے وہ K4 ہے. سی ایم صاحب پتہ نہیں کتنی میٹنگ اس میں کر چکے ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب, ایز اے P&D منسٹر مجھے بھی اس میں ضرور بلایا جاتا ہے. اور سی ایم صاحب نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ کچھ پہ تو کام شروع ہے, اس کا ٹینڈرنگ پروسیس تھوڑا ڈفرینٹ ضرور ہے کیونکہ ورلڈ بینک اس میں ہے اور اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو سی ایم صاحب نے اسپیشلی طور پر 7 بلین سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز دیے تاکہ اس کام میں ڈیلے نہ ہو. جب ورلڈ بینک سے وہ پیمنٹ آئے گی, پیسے آئیں گے تو پھر وہ بھی اس کا دیکھ لیا جائے گا. لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو آگمنٹیشن کی بات کی گئی تھی کہ وہاں پہ وہ پورا سلسلہ بنانے کے لیے, کیونکہ اگر پانی آئے گا تو لوگوں تک کیسے پہنچا جائے, تو اس کے لیے مکمل طور پر ہے سر. اور وہ سارے وہ جو وہاں پہ اس کے پانی کی سورس کے لیے جو آ رہا ہے وہ بھی ADP کی سیریل نمبر 2300 ہے اس کا نمبر.
تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے صرف اس بات کا ہے کہ بالکل پولیٹیکلی طور پر جو ہماری کوتاہیاں ہیں ضرور اجاگر کی جائیں. تو ہم تو ظاہر ہے اس سے دیکھیں گے کچھ اسکیموں کی ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں پیچھے بیٹھے ہیں بھائی جان، انہوں نے کہا سی ایم صاحب نے اسپیشلی بولا ہے، اس کی رپورٹ آ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سعید صاحب وہ پیش کریں گے، وہ آ گئی ہے پوری. اسپیشلی سی ایم صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ اس کا افتتاح کر دیا گیا اور بک میں لکھ دیا گیا کہ یہ کمپلیٹ ہے، اس کو چیک کیا جائے. اس کی رپورٹ آ گئی ہے. تو جو اس کا ایک پورشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، جو اس کے ریمیننگ ورک ہیں، ایڈیشنل جو ورک ہیں وہ واقعی وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور پورا اس کا ذکر ہے اس میں جو ہے کے ایم سی سے. اسپیشلی وہ رپورٹ ابھی آئی ہے اور میں شیئر کر دوں گا اپنے محترم دوست سے. تو اسے کوشچن تو بہت سارے، اس کے سب کے جوابات یہاں پہ ہیں، لیکن زیادہ تر پرٹینڈ کرتے ہیں سعید بھائی ان کو دیں گے، ان کے پاس پوری اس کی تفصیلات ہیں. میں پی این ڈی پہ بات کروں گا کہ پی این ڈی میں سر ہم نے اچھا دوسری اہم بات وہ جو اسکیموں کی بات یہاں پہ ہوتی رہی کہ جی اسکیمیں وعدہ کیا تھا سی ایم صاحب نے، تو وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں اسکیموں کے لیے جو سی ایم صاحب نے کرائٹیریا اس دفعہ جس پہ ہم 2-3 سال سے وہ کہتے آ رہے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے کہا کہ اس پہ ہر صورت میں عمل ہو، وہ ہے کہ ہر اسکیم کا پی سی 4 بننا چاہیے. کیونکہ جو اسکیمیں ایم پی ایس کے پاس آتی ہیں، ظاہر ایم پی ایس گھر کی اسکیم نہیں ہوتی، جو بھی یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حلقے کے لوگ بولتے ہیں یا حلقے میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر ان کا سورس ہم ہی ہیں. وہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ بھئی ایم پی ایم این ایز اور ان لوگوں کا کیا کام اسکیموں سے، یہ تو نیچے کام ہے. لیکن اگر وہ جو ان سے بڑھ جاتے ہیں جو ادارے نیچے ہمارے کام کر رہے ہیں، بلدیات کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ ظاہر پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. تو وہ سورس کیا ہے؟ وہ یہی ہم لوگ ہیں جو لے کے آتے ہیں. تو پی سی 4 کا یہی شکایت آتی تھی کہ جب اسکیم ہم دے دیتے تھے لیکن اس کی پراپر فیزیبلٹی نہیں بنتی تھی. ایک ویسے تو فیزیبلٹی بنا کے دے دی جاتی تھی، لیکن پھر وہی اسکیم دوبارہ ریویژن میں جاتی تھی، ڈیلے ہوتی تھی. پھر وہ جو مثال کے طور پر 10 کروڑ کی اسکیم ہے، اگر وہ ایکچوئل 14 کروڑ میں بننی ہے تو پھر وہ بعد میں ریویژن میں کوئی 18 پہ بھی چلی جاتی تھی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جس کی پی سی 4 ہوگی، جس کو پراپر ہوگا، اور پھر ان افسروں کے اوپر ایکشن ہوگا کہ جنہوں نے اس طرح کی غلط اسکیم اگر کوئی بنائی ہوگی. اور پھر ایک اور بڑا اہم ایشو، اسی لیے وہ بلاک ایلوکیشن رکھی گئی جو بجٹ میں موجود ہے اسی نام سے، اور 45 بلین کی ایلوکیشن ہے اس میں اس سال کے لیے، کہ جو انہوں نے سی ایم صاحب کا کرائٹیریا ہے کہ بھئی 2 سال میں اسکیم مکمل ہو، تو اس کے لیے پراپر 90 بلین چاہیے تھا. آپ کاؤنٹ کر لیں. لیکن مجھے وہ ایک کہاوت یاد آتی ہے کسی اس کی، یہ تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں بھی اس پہ لاگو ہو نہ ہو، کہ بادب با مراد. تو جو اس دن ہو رہا تھا، اس کے بعد تو ہم بھی کہیں گے سی ایم صاحب سے کہ تھوڑا نظر ثانی کر لیں کہ وہ اسکیمیں بھی ادھر دے دیں. یہ تو ایک تو یہ حقیقت ہے. دیکھیں اپوزیشن کو اپوزیشن کرنا، شکایت کرنا، ہماری کوتاہیوں کو اجاگر کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس میں کوئی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ جو میں نے ایک ملاقات کا ذکر کیا اس میں یہ سب کچھ تھا کہ مکمل طور پر جو بات ہے تنقید کی جائے، سب کچھ کیا جائے، جو چیزیں ہیں کسی چیز سے نہیں روکا. کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ووٹ دے دیں، ہماری تعریف کر دیں کہ واہ جی واہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بات. کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم نے کہا مکمل طور پر کرٹیسائز کیجئے گا جو کوتاہی آپ کو نظر آئے، لیکن وہ طریقہ کار غلط. آپ بھی تھے نہیں؟ ہاں بالکل. ہاں نہیں، جو میں نے وہ کہا بادب با مراد، جو بادب ہوگا ضرور با مراد ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ نے پھر بھی نہ ملاقات نہ کرتے ہوئی اس کو ملاقات سمجھا.
اور آپ نے کوئی ایسی وہ اچھل کود نہیں کی. تو ایشو نہیں, اسکیمیں بھائی کی ملی ہیں, وہ پڑھی ہیں پی این ڈی میں, ان پر پروسیس ہو چکا ہے. کیسے بات نہیں ہوئی؟ سی ایم صاحب سے لکھوا کے گئے تھے, یہاں پہ لکھوا کے مجھے دی ہیں. ایسے نہ کریں. میٹنگ میں آپ سے اسی لیے آپ کی اسکیمیں لے چکے تھے, اس لیے آپ کو بڑے گروپ سے بات کرنے کی سوچی ہم نے. شبیر اس لیے چلا گیا, شبیر کی اسکیمیں ہیں, سب کی ہیں اس میں کوئی, کیونکہ دیکھیں یہ اسکیمیں جو ہے سر, دیکھیں جہاں بھی کام ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہر جگہ پہ بلا تفریق ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے. یہ ہمارا ماضی شاہد ہے, ریکارڈ پہ ہے. وہ علاقے جہاں سے ہمارا کونسلر نہیں بنتا تھا, وہاں اربوں روپے کی اسکیمیں ہیں. اور یہ جو اب کیا اس پہ بات کی جائے کہ وہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, اور پھر یہ بڑے ذکر کر دیے جاتے ہیں. میں خامخواہ اس میں نہیں جانا چاہتا زیادہ چیزوں میں. پر میں سر پی این ڈی کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سر ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ کئی سالوں سے جو ایک ریٹس تھے وہ ریوائز نہیں ہوئے تھے, 2012 کے چل رہے تھے, تو پھر یہ اسکیموں میں ایشو آ جاتے تھے ریویژن کے بھی. تو سی ایم صاحب نے بڑی مہربانی کی, ایک بلاک لاسٹ ایئر رکھا تھا جس کے تحت وہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے, اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں عامر پاکستانی, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ ریٹس ویٹس جو ہیں اس کو بہتر کیے گئے. بیٹھے ہیں, پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو کیا گیا تاکہ اسکیموں کی وہ جو بعد میں خامخواہ کی ریویژنیں اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں وہ بچا جا سکے. تو وہ ہوا سر. اسکیموں کو پراپر طور پر ایک مانیٹر سیل بنائے گئے ہیں جو وہ چیک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے مختلف پروگرام تھے سر, اس میں جو پی این ڈی کے تحت ہوتے ہیں سر, جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ایس ٹی جی کے, وہ پلس پروگرام جو ہے سر وہ ہے. پھر ہمارا سر سندھ کوسٹل ریزیلنس پروجیکٹ ہے سر, جس کو SCRP چیئرمین صاحب کہتے ہیں. سندھ واٹر اینڈ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے سر, SWAT جس کو SWAT کے نام سے. پھر کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ کا پروجیکٹ ہے سر. اسی طرح انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کی جو سر وہ ڈائریکٹوریٹ پروجیکٹ ہے ایک ہمارا, کوآرڈینیشن کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے. اور پھر اس کا ایک وہ یہ تو PCMU کہلاتا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ آف شیئرڈ سروس یونٹ ہے سر ہمارا, SSU کے نام سے. پھر سر ہمارا جو ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے سر, پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام سے, جس میں بہت ساری اچیومنٹ ہیں پورے صوبے میں. پہلے رورل ایریاز میں تھی, اب ان کو چیئرمین صاحب نے اسپیشلی اس کے لیے کہا کہ وہ رورل اربن دونوں میں ہو. تو آنریبل سی ایم صاحب نے اس کی بھی سب کو ہی اس میں شامل کر لیا ہے, اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر ہمارے پی این ڈی سر, جب یہ اتنی بڑی تباہ کاریاں آئیں سیلاب کی, یہ جو 2022 والا تھا, تو اس میں سارے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے تھے. پھر وہ جو فنڈڈ کچھ پروجیکٹ تھے وہ پی این ڈی کے تھرو تھے, جس میں ڈپارٹمنٹ بھی شامل تھے, خاص طور پر اریگیشن اور ورکس اینڈ سروسز. اور پھر جہاں جہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی, یا پھر ہمارا جو PDMA کا ہے سر ڈپارٹمنٹ, تو انہوں نے بھی بہت یہاں پہ وہ بہت تفصیل ہے سر ساری, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, ہاؤس کا دوسرے دوست بھی بیٹھے ہیں سر. جیسے ہمارا ایک ڈیولپمنٹ آف ماسٹر پلان ہے سر, ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ہماری سیکنڈری سٹیز ہیں ان کا سر. تو اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے, جس پر مزید ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح سی ایم صاحب نے ڈفرینٹ جو پروجیکٹ ہیں وہ اس میں شامل کیے ہیں. پھر ہاؤسنگ کی تو سب بات کرتے ہیں, وہ سی ایم صاحب بھی اس پہ بات کر لیں گے. جو ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے سر دنیا کا,
اس پہ سب نے ہی بات کی ہے, سب اویئر ہیں اس سے. اسی میں واش کا نیا کمپوننٹ آ رہا ہے جس سے اس میں مزید جو ہے سر وہ بہتری آئے گی. سر ہمارا جو ہے انرجی سیکٹر پہ بات کروں گا. شروع ہی اس سے کرتا ہوں, وہی جو ایک کوشچن تھے یہاں پہ, اور پھر میرے خیال میں وہی ہمارے کچھ دوستوں نے نشاندہی کی تھی کہ وہ جو ایک سولر ہوم سسٹم ڈسٹریبیوشن کا سر ہمارا ایک پروگرام ہے اس کے لیے. اب سر وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو مکمل طور پر فول پروف ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا پورے اپنے کلیگ سے, ہاؤس سے, کہ کوئی بھی آ کے اس کی وہ پورا اس کا آفس سیٹ اپ ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کا ہے, اور جو کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ وہ کس کو دینا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے, اس میں سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور دیکھیں, کیونکہ یہ پورے سندھ میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. اور خاص طور پر کراچی کا ذکر کیا گیا, تو کراچی کے بھی جتنے اضلاع ہیں ان سب میں بھی وہ, کیونکہ انیشلی یہ 2 لاکھ تھے, تو ان کو تمام ڈسٹرکٹس میں جو ان کا پول بنایا گیا وہ کوئی 6,666 کے قریب جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں. تو فی ڈسٹرکٹ یہ آ رہا تھا جو ہماری یہ پہلا ٹرانچ ہے سر 2 لاکھ کا. اور اس کے بعد پھر ہمارے جولائی کے اینڈ میں پھر دوسرا پروگرام بھی ہے سر جو آلموسٹ شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کی باقی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں. اور یہ تو 2 لاکھ سولر ہوم سسٹم ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں سر, جس میں پینل ہے, بیٹری ہے, ایک فین ہے, بلب ہے, چارجر ہے, اس طرح کی جو یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اور اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اس کو صرف ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سر, بلکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کی انسٹالیشن, اس کی بعد کی مانیٹرنگ, اور پھر وہ سروس جو ہے وہ بھی ساری اس میں شامل ہے. تاکہ ایک تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ بار کوڈ بھی ہے, سب کچھ اس میں لگایا گیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کو مس یوز نہ کر سکے. اگر 1-2 کیس کہیں پہ ہوئے ہیں تو ان کو ٹریس کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے جن کو ملا ہے وہ غریب لوگ ہیں تو ان کو اور تو کچھ نہیں, لیکن وہ چیز ان سے واپس لے لی گئی ہے تاکہ یہ ایک سب کے علم میں ہو کہ اس طرح دوبارہ جو ہے وہ کوئی نہ کرے. اس کے علاوہ سر ہم نے جو دیگر یہاں پہ شروع کیے تھے کام, 2 سولر پارک سر کراچی میں, ایک سولر پارک جو ہے سر وہ مانجھند میں, یہ تیار ہونے کو ہیں. بلکہ وہ جو اس کا پروسیس ہوتا ہے, ایک جو کراچی کے 2 ہمارے سولر پارکس ہیں, وہ ایک کی 80% کے قریب وہ جو اس کو دیوار یا اس کی جو دیگر کام تھا وہ ہو چکا ہے, ایک کا کوئی میرے خیال میں 67% کی پروگریس ہے. لیکن اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ آلریڈی پہلے ہی وہ جو ایک ہوتا ہے سر پورا پروسیس اس کا انٹرنیشنل بیڈنگ کے تحت, اور اس وقت موجودہ حالات میں اور کئی سالوں کا بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے کم ٹیرف جو ہے سر وہ اس کو آیا ہے, اور وہ انٹرنیشنل بیڈنگ میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیپکو نے وہ اس کو یہ ایوارڈ ہوا ہے, وہ اس پہ کام کر رہا ہے, جو کہ الیکٹرک کو ہی یہ اس کی یہ دی جائے گی جو بھی بجلی وہاں سے ہوگی, اور وہ پھر اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہاں کے رہنے والوں کو ہوگا, کیونکہ اس پہ مکمل طور پر ہم نے کہ الیکٹرک سے یہ بات کی ہے کہ جو بھی ان کی جہاں سے بھی سورس ہے, وہ آخر میں ایک جو ایشو آ جاتا ہے کہ جو فوسل فیول سے جو بہت مہنگا ان کو پڑتا ہے, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم کی کم نہیں. حالانکہ ایک جو سب سے مزید سستی جو ان کو بجلی 100 میگا واٹ کے قریب دی جاتی ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ ہی دیتی ہے, نوری آباد سے, جو STDC ہم نے ہی بنایا تھا, آنریبل CM صاحب نے اس کو پروجیکٹ کو وہاں پہ, کیونکہ NTDC والوں نے معذرت کر لی تھی جب وہ پاور پلانٹ بنا, تو انہوں نے کہا جی ہم
ہمارے پاس وہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے جو ان کا سسٹم ہے تو ہم نہیں دے سکتے. تو کے الیکٹرک بہت ایکیوٹ شارٹیج میں تھا, تو انرجی کی ہی ایک ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے ایس ٹی ڈی سی, ان کے تھرو وہاں پہ, تو ہماری پہلا صوبہ ہے سندھ جس نے یہ پورا پروجیکٹ بنایا اور یہاں پہ اس کی ترسیل شروع کی, جس سے بھی بجلی کی قیمت میں کمی آئی تھی اس وقت. اب یہ بھی جب یہاں پہ جائے گی تو یہ تو سب سے سستی ہے, تو پھر وہ جو ان کا ایک بہانہ ہے کہ جی فوسل فیول بھی ہم یوز کرتے ہیں تو کم از کم اس سے جان چھوٹے گی اور یہاں کے لوگوں کو سستی بجلی ملے گی. پھر عموماً یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی انرجی یا سندھ گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی ہے, ہمیشہ ان پر پریشر ڈالتے ہیں ہر لحاظ سے, لیکن وہاں پہ ہماری سے نہیں ہے. کیوں کہ جو 3 ممبر گورنمنٹ کی سائڈ کے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. بارہا انہیں کہا ہے, میں نے لیٹر لکھے ہیں, آنریبل سی ایم صاحب نے بات کی ہے, ہمارے آنریبل چیئرمین صاحب نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ 3 میں سے 1 ممبر ضرور فیڈرل گورنمنٹ رکھے, 2 جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے ہونے چاہیے, اور 1 گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, 1 دوسرا جو سیکٹر سے ہونا چاہیے, تاکہ وہ وہاں پہ آ کے بات کریں. اور پھر ہم نے بہت وہ کی ہے. یہ جو سر ہم بات کرتے ہیں جس کا یہاں بھی تذکرہ ہوا کہ دوست بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیا بات کریں, آپ لوگ خود اس میں بیٹھے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو صرف ریکگنائز کریں کہ جو زیادتی ہو رہی ہے سندھ سے, یا ہمیشہ کراچی کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ کون کر رہا ہے. ابھی سائیں سردار شاہ صاحب نے بھی کچھ فیکٹس فگر دیے, یا ویسے بھی فگرز آتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن سندھ کا ہے. چلے کراچی سے ہے, کراچی بھی تو ہمارا ہے, تو کراچی کا خیال کس نے رکھا ہے اس حد تک. وہ جو مگر مچھ کے آنسو تو سب بہاتے ہیں, لیکن کیا وہ کراچی جو پاکستان کی معاشی طور میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کے لیے کبھی کوئی چیز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو یہاں کی ضرورت ہے اس کے تحت کوئی آئی ہے؟ تھوڑا بہت دے دیا, کسی نے گرین لائن بنا کے بڑا احسان کر دیا, کسی نے پتہ نہیں کچھ ایسے تھوڑا بہت کر کے. وہ کیا یہ کراچی یہی ہے بس؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ یہ بات کریں, ہمارے ساتھ مل کر یہ بات کریں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو سب سے زیادہ مینڈیٹ تو کراچی سے تھا, چاہے وہ آر ٹی ایس کا مینڈیٹ تھا یا جو بھی تھا, ان سے چھینا گیا تھا یا جو بھی سلسلہ تھا, لیکن مینڈیٹ تو کراچی سے تھا. کیا کیا کراچی نے؟ ابھی K4 پہ بھی ہمارے دوستوں نے بات کی تھی یہاں پہ. K4 کو روکا کس نے تھا؟ یہ سی ایم صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ. 18 اکتوبر 2018, سر 18 ہی تھی نا 15 تھی؟ اکتوبر کی ڈیٹ تھی. سپٹمبر یا اکتوبر میں محترم خان صاحب یہاں پہ آئے تھے, پرائم منسٹر, گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی. کسی نے انہیں کہہ دیا کہ جی وہ K4 تو جی سندھ گورنمنٹ نے, سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی 4 بلین کا پروجیکٹ تھا, جی انہوں نے تو 8 پہ پہنچا دیا. وہ بڑا یہ وہ انہوں نے جو ان کا اسٹائل تھا, انہوں نے کہا جی بس بند, اس کو میں خود دیکھوں گا اور پھر کرتا ہوں. 2 سال لگ گئے محترم چیئرمین صاحب ان کو صرف دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ میں وابڈا کو دیتا ہوں, لیکن کتنے میں دیتا ہوں؟ وہ جو 20 میں 20 بلین میں 4 سے جو 8 کا بات ہوئی تھی وہ 20 تک پہنچا دی, لیکن وہ ابھی تک خیر سے کام جو ہے وہ نہیں ہوا, اور کوئی چیز نہیں تھی. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے لے کے آئیں, ہم کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نفیس وزراء کی, تو کیا آپ نفیس نہیں ہیں؟ آپ کو خان صاحب بھی نفیس کہتے تھے, آپ کو میاں صاحب بھی نفیس کہتے ہیں, تو ہیں, ہم مانتے ہیں. اب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے بھائی؟ تو صرف بات کی جائے. K4 پہ یہ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے کس نے یوز کرنا ہے؟ ہم سب نہیں کرتے. کراچی حیدرآباد کیا موٹر وے ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. میرے چیئرمین نے یہ بات وہاں پہ کی ہے, سی ایم صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے. بلکہ میں وہ پی این ڈی کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ
وہ آن لائن ہے نا چیز, کوئی بھی جائے جا کے چیک. سی ایم صاحب نے کئی دفعہ اس بات کو اجاگر کیا. 2008 سے 13 تک کا پی ایس ڈی پی دیکھ لیں کہ جو بھی تقسیم ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے وہ مساوی تھی, کہ 5-10% کا فرق ہوگا. 13 سے 18 کی ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. 18 سے پھر 22 تک کی بھی, جو خان صاحب کا ٹینیور تھا, پہلے میاں صاحب کا ٹینیور تھا. یہ جو پی ایس ڈی پی ہے جس میں ٹریلینز کی اسکیمیں ہوتی ہیں, اس میں سندھ کا حصہ جو تھا 2 یا 3% سے زیادہ نہیں رکھا گیا. جو یہ لفاظی نہیں ہے, یہ اس طرح کی بینچوں والی بات نہیں ہے کہ بغیر پڑھے, بغیر دیکھے, بغیر ثبوت کے بات کر لوں. یہ میں اس کا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ جو رکھی جاتی تھی اسکیمیں, جو ایلوکیشنز وہاں پہ ہائی لائٹ کی جاتی تھی, وہ ریلیز نہیں ہوتی تھی. این ایچ اے پورے ملک میں موٹر وے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہا ہے, لیکن جو اصل موٹر وے ہے وہ پورٹ سٹی سے شروع ہوتا ہے. اچھا, پھر اس پہ میں ایک چیز ضرور ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ دوں. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ بھی تو تھے 8 سے 13 تک, آپ نے کیوں نہیں موٹر وے کراچی سے شروع کیا؟ وہ اسکیم موجود ہے جو محترم خورشید احمد شاہ صاحب جب وفاقی وزیر تھے ڈپارٹمنٹ کے, جو ان کا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. انہوں نے اس کی پوری فیزیبلٹی بنائی اور وہ انہوں نے اس پہ کام کرنے کے لیے جب کیا تو ان کو روک دیا گیا, جو وہ بھی آن ریکارڈ ہے. وہ لیٹر وغیرہ سب ہیں, کیونکہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اوورسیز ڈپارٹمنٹ تھا, اور ایک 2 اور ڈپارٹمنٹ تھے لیبر, مین پاور, جس میں بہت فنڈز تھے. تو انہوں نے کہا کہ اسی کو شروع کی جاتی, اسی اس میں جس میں ان کو ظاہر ہے اتنا ٹول ملتا ہے, ان کا زبردست پروجیکٹ تھا, تو اس کو روک دیا گیا تھا. پھر ظاہر ہے اس کے بعد فیڈرل میں ہماری سے نہیں رہی. تو اب کمٹ ضرور کیا ہے انہوں نے کہ اس کو بھی بنائیں گے اس کو. اور وہ جو دیکھا آپ نے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اور 5 حصے کر دیے اس کے, اور اس کے لیے 30 بلین ہم نے رکھا ہے. اور پھر جب اسی پی ایس ڈی بی کی بک میں ہم نے ایک اور روڈ دیکھا موٹر وے کا کسی اور علاقے میں, تو سر ہمارا دکھ تو بنتا ہے, گلہ بنتا ہے. اور ہم یہی دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں. پھر ابھی سولر کی بات کر رہا تھا سر میں. یہ سولر کن کے گھروں میں لگتا ہے؟ ہم تو یہ فری ڈسٹریبیوشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, وہ پورسٹ ٹو پیور کے گھر پہ جا رہا ہے, یا تھوڑا بہت جو بھی جو ایک پینل لگائے گا, ایک پنکھا یوز کرے گا, 3 بلب یوز کرے گا, وہ کیا ہوگا, وہ کون سا ٹیکس دے گا؟ تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. لیکن ہم نے تو شروع سے ہی اس پہ احتجاج کیا, تو کچھ تو کم کیا ہے انہوں نے 18 سے 10. لیکن ابھی چیئرمین صاحب آئے ہیں اور یہ ہمارے ہاں تو ان کا پروگرام چل رہا ہے کہ غریب لوگوں کو سولر فری ڈسٹریبیوشن ہو, جس کے لیے بلاک ایلوکیشن بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس کا سی ایم صاحب نے ذکر کیا. اسی طرح پہلے والا پروگرام بھی ہمارا جو لاسٹ ایئر والی تھی وہ بھی میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ جولائی سے وہ بھی شروع ہو جائے گا. وہ ان کی ابھی شپمنٹ آئے گی تو پھر اس پہ ٹیکس لگے گا, پھر وہ ہمارا پروگرام رک جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے بات کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے مل کر بات کرنی ہے. میں ماضی اور دیگر چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں دوسرا آپ کو بتا رہا تھا سر کہ مجھے چیف وپ صاحب نے کہا کہ کچھ اور بات آپ رکیں, تو میں اچھا تو میرے پاس مواد تو بہت ہے سر, میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں جو آپ کا حکم ہو, لیکن اگر بند کرنا تو میں اچھا ٹھیک اوکے. تو سر جو ہمارے دیگر پروگرام ہیں سر پارکس کے علاوہ, کیونکہ یہ تو 3 پارک ہمارے سر وہاں بن رہے ہیں, جو ہمارا یہی پروگرام ہے کہ یہ پارکس جو ہیں ان کا ہم دیں گے کہ الیکٹرک کو جو مانجھند میں ہے وہ
ہیسکو کو, اور اس لاسٹ ایئر بھی تھا پروگرام لیکن ہو نہیں سکا, کہ سیپکو کا جو ایریا ہے پھر وہاں پہ زمین کے لیے کہا گیا ہے لاڑکانہ اور سکھر, یا جہاں پہ بھی سی ایم صاحب نے اس کی اجازت دی ہے کہ جہاں بھی وہ اویلیبلٹی ہوگی تو وہاں بھی سولر پارک جو ہے اس کے لیے فنڈز بھی ہیں یہ جو بلاک ایلوکیشنز میں, تو وہاں پہ کام شروع ہوگا. ایک اور ہمارا سر جو ہائیبرڈ پارک ہے سر, اس کے لیے ابھی جب ہم جھمپی کے علاقے میں زمین بھی ہے سر, اور اس کے لیے جب ابھی فیب میں ہم لوگ گئے تھے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, سی ایم صاحب بھی تھے, تو وہاں پہ وہ ہمارا ایم او یو وہاں پہ ہوا ہے ان کے ساتھ, تو اس پر بھی بہت جلد جو ہے کام شروع ہوگا. اور وہ بھی جو فائدہ ہے ظاہر ہے یہاں کے, کیونکہ سر یہ جو ہائیبرڈ پارک سے جو بنتی ہے بجلی یا سولر پارک سے جو بنتی ہے, اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہم نے وہ کیا ہے جو آ رہا ہے اس کے ڈسٹریبیوشن کا بھی وہ جو ایس ٹی ڈی سی سے ہم کریں گے, اور کیونکہ اگر ہم این ٹی ڈی سی کو اس میں انوالو کریں گے تو پھر اس پہ ٹیرف آئے گا نیپرا کا, تو ہم نے سر یہاں پہ سیپرا کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور جب کوئی بھی بجلی ہم خود بناتے ہیں, سولر پارک ہو, ہائیبرڈ پارک ہو, یا پھر ہمارا کوئی نیا اس پہ کول پہ کوئی پلانٹ لگاتے ہیں, اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اگر ہم ایس ٹی ڈی سی کے تھرو کرتے ہیں تو اس کا ٹیرف جو ہے سر وہ سیپرا جو ہے اس کا تعین کرے گا. اور وہ جو ہم نے انیشلی جو اس پر ورکنگ کی ہے سر, جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, تو وہ تمام اخراجات ملا کر 18 روپے میں پڑ رہا ہے, کہ 18 روپے میں جو ہے ہم وہاں پہنچا کے دے سکتے ہیں. تو کہاں جو اس وقت سر 50-60 یا اس سے بھی مہنگا آ رہا ہے پھر یہ جو 18 میں آئے. تو اس کے لیے سر اور بھی ہمارے پاس بہت ساری لوگ آئے ہیں کہ ہم اس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے یا 2-4 اور ہمارے انڈسٹریل ایریاز بن رہے ہیں, تو وہاں پہ چائنا سے بہت ساری انڈسٹری یہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے, جس میں ہمارے لوکل بھی جو انویسٹرز ہیں یا لوکل جو یہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی, ان کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ ایک تو جو ہمارے یہاں پہ جو بھی چیز ایکسپورٹ ہوگی 27 اور 28 کے بعد اس پہ ویسٹ میں یا دیگر ممالک میں پابندی لگائی گئی ہے کہ جو فوسل پہ, فیول پہ, یا جو گرین انرجی پہ نہیں ہوگی, کوئی بھی پروڈکٹ آئے گی تو پہلے تو اس پر پابندی ہے, لیکن اگر وہ اس کو لیں گے بھی تو جو اس کا ایکسپورٹر ہے یا جو بھی مل اونر یا جو بھی ہے, اس پر وہ کاربن کریڈٹ یا وہ جو انوائرمنٹل جو آ رہا ہے اس وقت امپیکٹ جو پڑ رہا ہے, اس کو حصہ بننا پڑے گا. تو وہ جو ان کو وہاں پہ بھرنا ہے وہ بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے جو فیزیبل نہیں ہے. تو اگر وہ اسی انرجی اس پہ آئیں گے, گرین انرجی پہ, تو پھر ان کو امپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان سے کوئی زائد ٹیکس وصول کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو خاص طور پر کراچی سے ہیں, سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے, گل احمد ہے, کچھ وہ اسٹیل مل والے ہیں, دیگر بڑے بڑے پلانٹس جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور کچھ کے اپنے پاور پلانٹ بھی ہیں جو ونڈ مل سے آتے ہیں. ونڈ والے بھی جو ہمارا پورا کوریڈور جو ہے سر وہ اللہ کی نعمت بھی ہے, وہ یہاں ہی اویلیبل ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ این ٹی ڈی سی کہتی ہے کہ جی ان کے پاس وہاں پہ اسپیس نہیں ہے کہ وہ وہاں سے وہ لے سکیں. تو وہ جو بڑے انویسٹرز کے بنے ہوئے ہیں, اگر ابھی کبھی آپ گزرتے ہوں گے, دن کو بھی جاتے ہوں گے, تو آپ کو یہ ونڈ والے نظر آتے ہوں گے. رات کو سپر ہائی وے سے گزرے یا وہاں سے تو آپ کو وہ لائٹس بھی نظر آتی ہیں, یا وہ ان میں سے بہت ساروں سے کوئی لے نہیں رہا. ان کے پاس موجود ہے جو بجلی ہے, لیکن وہ دے نہیں سکتے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے رہی ان سے, کہ ان کے پاس اسپیس نہیں ہے. تو اب وہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمیں ایس ٹی ڈی سی سے جو ان کی انڈسٹری ہے وہاں تک, یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف اپنے ہی اس میں لگائیں گے تاکہ ان کو یہ آسانی سے کاروبار کر سکیں, امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے ان کا ایکسپورٹ بڑھے. تو یہ بڑی اچھی ایک سچویشن ہے سر یہاں پہ.
جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور اس پہ سب ہمارے ہاؤس کے دوست وہاں پہ آ بھی سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی سر یہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں، اور پھر ہمارا سولر پارک کا انیشلی جو ہمارا تھا پلان جو ہے، جس کے لیے ہم تینوں ڈسکوز کے لیے علیحدہ سے بھی سولر پارک بنا رہے ہیں، کہ جو چیئرمین صاحب کا وعدہ تھا 300 یونٹ کا، تو ظاہر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتے تو پورے ملک میں ہوتا، اور پھر اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جس پہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ہم وہی یہ جو سولر ہوم سسٹم بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جو 60 یونٹ 70 یونٹ تک جس کی کنزمپشن ہے اس کو یہ ملے، پھر اس سے جو زیادہ ہے، ایک ہمارا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو نئے ہمارے اس میں رکھے گئے ہیں سر، جو ابھی سی ایم صاحب نے ہمیں فنڈز مختص کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ سر جو آلریڈی ہمارا پروگرام چل رہا ہے سر، اس سے بہت سارے بلڈنگز جو ہیں، خاص طور پر ہیلتھ اور ایجوکیشن اور دیگر سوشل سیکٹر کی جو ہیں سر، وہ ہم نے سولرائز کی ہیں، اور بہت سارے پورے صوبے میں اسکول اور جو دیگر فیسلٹیز ہیں سر ہیلتھ کی یا واٹر سپلائی کی، ان کو کیا ہے، اور جن کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ کچھ جگہوں پہ شکایات تھیں سر، کیونکہ جو پروگرام چل رہا تھا اس میں بیٹری بیک اپ نہیں تھا اس وقت۔ فرسٹ جو فیز تھا، اگر صرف ورلڈ بینک کی بات کروں، کیونکہ دونوں فنڈز تھے، ورلڈ بینک والے بھی اور جو ہمارے اے ڈی پی میں بھی مختص ہیں، تو وہ نیٹ میٹرنگ کی بات کر رہے تھے، تو شروع میں جو چیزیں لگائی گئی وہ نیٹ میٹرنگ کو ذہن میں رکھ کر لگائی گئی، لیکن اس کا وہاں پہ اب اسکول کا نیٹ میٹرنگ سے تو کوئی کنیکشن نہیں۔ یہاں پہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی کم ہے، تو بچوں کو تو اس ٹائم پہ لائٹ چاہیے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ نیٹ میٹرنگ میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے بیٹری بیک اپ، انورٹر وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آ گئے ہیں، کچھ جو رہتی ہیں وہاں پہ بھی وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک اور کنفیوژن رہتا ہے ہمیشہ، اور یہاں بھی رہتا ہے، ہاؤس میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، میں ٹی وی پہ بھی سنتا ہوں، سوشل میڈیا اس پہ، کہ جی یہ جو لون ہے یہ بھی وفاق کو جو ہے اتارنا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے سر کہ ایک تو یہ کوئی ورلڈ بینک یا دیگر جو بھی ہم لون لیتے ہیں، ایف پی اے یا جو بھی کچھ ہے سر، یہ کوئی اسکیم نہیں ہوتا ہے اسپیسیفائی کہ جی یہ والی اسکیم پہ ہی ہم لون دیں گے۔ یہ سندھ گورنمنٹ کا وہ ہے کہ وہ کون سی اسکیموں پہ وہ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ جتنی اسکیمیں کراچی میں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ موسٹلی لون ان اسکیموں پہ ہے، تو وہ بھی فیصلہ چیف منسٹر صاحب کا ہے، ہم سب کا، پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہاں پہ یہ اسکیمیں دی جائیں، اور پھر وہ لون جو ہے سر وہ ہم اتارتے ہیں، ہمارے ہی اس سے فنڈ سے جو ہے وہ دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو۔ یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں وہاں سے کوئی، ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے یہ لون واپس کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کسی کا میں سن رہا تھا ایک تقریر کہ جی لون لینے پہ یہ بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے لیے کتنے چکر لگائے ہیں دوسری گورنمنٹس نے، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، مطلب وفاق میں یا دیگر جگہوں پہ جو پہلے بھی تھے، ادھر کے حضور بھی تھے، یہاں جہاں پہ کولیشن میں یہ بیٹھے ہیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے فاروق بھائی کو اس میں سے ہٹا دیتے ہیں، تو باقی جو سب آئی ایم ایف کے پیچھے ہی بھاگتے رہے، یہ لون کے لیے بھاگتے رہے۔ لیکن یہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے۔ میں چیئرمین صاحب آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ورلڈ بینک، ایشین بینک، دیگر جتنے وہ ہیں ادارے، وہ سب سندھ میں لوننگ کرتے ہوئے، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آسانی محسوس کرتے ہیں، اور بہت سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کام کی پیس۔ یہ بھی جو ایک صرف تنقید کرنے کے لیے بات جس طرح کی بھی کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، سندھ میں جو ہے تباہی ہو گئی، کراچی میں تو ہے ہی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہو گئی، تو اس کے لیے بھی ہمارے دوست کہہ چکے ہیں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے۔
اگر ہم نے بہت زیادہ ایفیشنسی ہے, بہت تباہی کر دی ہے, تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا پیمانہ اپوزیشن کی تقریر ہے؟ کیا سوشل میڈیا یا کچھ بہت ساری نیشنل میڈیا پہ بھی بڑے ارسطو اور سقراط آ کے بات کرتے ہیں؟ پیمانہ لوگ ہیں, وہ ووٹ ہیں, وہ بکسز ہیں جن کی بات یام خان شروع کر رہا تھا کہ اس دن پول والے دن یہاں کوئی 47 والا نہیں بیٹھا ہوا اس سائٹ پہ, نہ ہی کوئی آر ٹی ایس سے آیا تھا. ان تمام الیکشنز میں سب جانتے ہیں, 2008 ہو, 2013 ہو, 2018 ہو, 2024 ہو, پیپلز پارٹی کے لیے ٹف الیکشن رہے ہیں. کوئی فیسلٹی نہیں دی گئی. 13 کو یاد کریں کتنے ہمارے دوستوں کو نااہل قرار دے دیا, کوئی جیلوں میں تھے, کوئی کہاں پہ تھے. 18 میں کیا ہوا تھا؟ بہت سارے دوست ہمارے جیلوں سے جیت کے آئے. 20 کے قریب لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا, جن کو بعد میں کورٹ نے اہل قرار دیا. ابھی بیٹھے تھے نثار صاحب, دیگر اور بہت سارے اس طرح, سردار محمد بخش خان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی طرح اور بہت سارے تھے. لیکن اور 24 میں کیا کیا گیا تھا سب کے علم میں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سندھ کی غیور عوام, یہ وہ کارکردگی, یہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن, وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, وہ عطیف فریال ٹالپور صاحبہ, اور وہ چیف منسٹر جس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, یہاں پہ اچھل کود ہوتی ہے, یہ اس کی کارکردگی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے 8 سے زیادہ 13 میں سیٹیں دیں, 13 سے زیادہ 18 میں سیٹیں دیں, 18 سے زیادہ 24 میں سیٹیں دیں. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہی چیف منسٹر صاحب 2029 تک ہوں گے, اور 2029 میں وہ والی سیٹیں ہو سکتا ہے کہیں اور ہوں, جہاں تک ہم ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. اور علی حسن والی بات بس اسی کو اور جو اور ہماری اسکیم ہے سر, میں آپ کو بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کرنی تھی. جو ابھی ہمارا فیوچر کا سر جو پروگرام ہے, جو ایلوکیشن ہے, اور جو ظاہر ہے اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے, لیکن جس طرح سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ جس کی PC4 ہوگی, پراپر اسکیم بنے گی, اس کو ہی شروع کیا جائے گا. تو ہم نے اس کو بجٹ بک میں نہیں رکھا, لیکن اس کی پورا بنانا شروع کر دیا ہے ہم نے. ایک سر ہمارا وہی سولر ہوم سسٹم کا جو مزید پروگرام ہے وہ والا. پھر سر سولر مائکرو گریڈز بنا رہے ہیں ہم, جو آف گریڈ ایریاز ہیں, جو چھوٹے علاقے ہیں, چھوٹے گاؤں ہیں, چھوٹے ایریا ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں پہنچی ہوئی, وہاں پہ مائکرو منی گریڈ بنا رہے ہیں. پھر سر خاص طور پر شہری علاقوں کے لیے ایک تو یہ سولر ہوم سسٹم تو ہیں, کیونکہ وہ بسپ کے جو بھی کرائٹیریا تھا 20 سے 40 تک کا, اس میں 6666 کے قریب. لیکن کراچی کا تھوڑا, اور شہر جو ہیں حیدرآباد ہو گیا, سکھر ہو گیا, یہ جتنے بھی ہمارے شہری آبادی ہے, وہاں کے گھروں کا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. تو سر بالکنی پیکج جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ جو فلیٹ ہیں یا دیگر اور گھر ہیں جہاں پہ کمبائنڈ فیملیاں رہتی ہیں, پورشنز میں رہتے ہیں, اور تو ان کو بالکنی پیکج جو ہے اس کے تحت, یا روف ٹاپ اس کے تحت یہ سولرائزیشن جو پروگرام ہے اس پہ شروع کیا جائے. پھر سر ہمارے رینیویبل انرجی انوویشن اینڈ اسکل کی جو ڈیولپمنٹ ہب ہے سر, کیونکہ ابھی یہ اتنا بڑھ رہا ہے, جس میں سولر ہو گیا, ونڈ ہو گیا, دیگر ہو گیا, کہ اس کے لیے بھی ٹیکنیکل لوگ چاہیے, دیگر چیزیں جو ہیں سر وہ چاہیے. پھر سر سندھ انڈسٹریل انرجی ٹرانسفارمیشن پروگرام پہ بھی سر ہم لوگ جا رہے ہیں. پھر جو میں نے آپ کو سر پارکس کا بتایا وہ ہیں, یہاں پہ سر پورے گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے اور ای وی گاڑیوں کو زیادہ انکریج کرنے کے لیے پورے صوبے میں سر ای وی چارج
اسٹیشنز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. کراچی کے لیے انیشلی طور پر شروع میں تو بہت سارے پروگرام ہیں مختلف ہر جگہ سے، لیکن 100 کے قریب جو ہے سر وہ سندھ گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے گی ان کو، اسپیسز میں، دیگر جگہوں پہ. بلکہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ جو بڑی بلڈنگز ہیں وہ اپنی پارکنگ میں یہ سہولت دیں تاکہ لوگ انکریج ہوں، چھوٹی گاڑیاں لیں، موٹر سائیکلز لیں. اور پھر سر جو ہمارے ہائی ویز ہیں تو کم از کم ہر 40 یا 50 کلومیٹر کے بعد ایک ای وی چارجنگ اسٹیشن ہو وہاں پہ، جیسے پیٹرول پمپ ہیں، دوسرے گیس اسٹیشنز ہیں. تو وہاں پہ تو یہ پورا سر ایک جال بچانے کو جا رہے ہیں پورے صوبے میں تاکہ ای وی گاڑیاں انکریج ہوں. جو یہ ہمارا گرین پروگرام ہے اس میں جو ہے بہتری لائی جا سکے. سر تو اسی ٹھیک ہے تو چلیں سعید بھائی کی اجازت سے مکیش صاحب کی فرمائش پہ کچھ اسکیموں کے نام پڑھ دیتے ہیں. تو سر اچھا دوسرا سر ایک اور ایشو چلے اچھا ہوا ایک چیز مجھے یاد آ گئی سر، کیونکہ بلدیات کی بات کا ذکر ہوا تو سر میں تو خود اس کا بڑا سپورٹر ہوں. میں تو جب خود ناظم رہا ہوں دونوں ٹینیور، محترم ہمارے مرحوم نعمت اللہ صاحب کے ساتھ بھی میں اس ٹینیور میں بھی ناظم تھا سکھر کا، وہ کراچی کے تھے. پھر محترم مصطفیٰ بھائی کے ساتھ بھی وہ کراچی کے تھے، میں سکھر کا میرا دوسرا ٹینیور تھا رہا ہوں. ہم تو بڑی سپورٹ کرتے رہے. پھر وہ لوکل کونسل ایسوسی ایشن کا میں صدر بھی رہا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو، اور سر اس وقت اگر کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کہیں بھی با اختیار ہے یا کام کر رہی ہے تو وہ سر سندھ میں ہی نہ. وہ جو بہت زیادہ اس وقت شور مچاتے تھے کے پی والے، وہاں بھی نہیں. پنجاب میں تو خیر سے ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہوئے، اور بلوچستان میں بھی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے جس طرح ہے. پھر سر یہ وہ جو بات آتی ہے کہ جی ان کو پاورز نہیں ہیں جو نیچے ہیں. اب سر یہ جو مختلف ایشوز ہیں جس میں ان کو بہت پاور ہیں وہ تو ڈیٹیل سے سعید بھائی بتائیں گے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ذکر کر دوں سر. ایک جو پروجیکٹ یہ لیویبل پروجیکٹ جس کا سی ایم صاحب نے بھی اس دن ذکر کیا تھا، کلک کا جو ہے سر، اس کے سر جو کچھ فنڈز ہیں اس پہ کوئی اختیار چیف منسٹر صاحب کا نہیں ہے، منسٹر لوکل گورنمنٹ کا نہیں ہے. میئر کا اس حد تک ضرور ہے کہ جو کارپوریشن میں اس کا حصہ جا رہا ہے. جو ٹاؤن کا حصہ ہے اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی بیوروکریٹ کا کسی کا نہیں ہے. وہ ان الیکٹڈ وہ جو چیئرمین صاحب ہیں انہی کا ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں فنڈز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں یا ہمارے وہ دوست بیٹھے ہیں کچھ پی ٹی آئی سپورٹڈ چیئرمین ہیں. ایم کیو ایم نے تو خیر حصہ نہیں لیا بائیکاٹ کی وجہ، بائیکاٹ کی. باقی جو ہے تو وہ سارے چیزیں سر آن گراؤنڈ ہیں، صرف کہنے کو تو. لیکن یہی وہ سندھ ہے جس پہ ہر طرف سے تنقید ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری کارکردگی ہے ان تمام تر مشکلات کے باوجود، پھر ہم نے بہت سارے یہاں پہ سانحے بھی فیس کیے ہیں. 2010 کا جب فلڈ آیا تھا تو سندھ کا ایک حصہ پورا جو ہے اس کی زد میں تھا، اس کو دوبارہ سے بنانا پڑا. پھر کووڈ کے بعد پھر 2022 میں جو ہوا جس کو پوری دنیا نے دیکھا تو وہ بھی سارا انفراسٹرکچر جو ہے ہمیں دوبارہ بنانا پڑا. مثال کے طور پر یہ ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں، اب اگلی دفعہ اسی طرح سے گزرتا ہے تو اس پہ ضرور اسپیکر صاحب کوئی مزید بہتری لائیں گے، فنڈ لائیں گے. کوئی کبھی ہمیں شکایت ہوتی ہے سیٹوں سے، ان کو چینج کریں گے. آپ کے ہاں یہ تو یہی رہے گا، یہ جو ہے وہ پرانا ہے وہ، لیکن دیگر چیزوں میں تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی. لیکن اگر کوئی ایسا صورتحال ہو کہ یہ خدا نہ خواستہ اس میں کچھ اور چیزیں خراب ہو جائیں، کوئی اور کچھ ہو جائے، تو پھر اس میں خوبصورتی تو نہیں آئے گی نا سر.
اگلی دفعہ آپ کو اسی حالت میں بحال کرنے کے لیے پورا سال کا فنڈ 2 سال کا فنڈ لگانا پڑے گا. تو اگر یہ فلڈ نہ آتے, یہ تباہیاں نہ ہوتی, تو آپ کو سندھ سب سے بہتر نظر آتا. سیلاب تو سر یہ بارش کی تباہ کاریاں 22 میں تو دیگر صوبوں میں بھی آئی نا کچھ حصہ, لیکن یہاں پہ زیادہ تھی, سب کو پتہ ہے اس بات کا, والیوم زیادہ تھا, لیکن دیگر جگہوں پہ بھی تھا نا. گھر تو وہاں پہ بھی گرے تھے نا غریب لوگوں کے, لیکن صرف سندھ میں کیوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ سی ایم سندھ یا ہم لوگ یہاں پہ بنا رہے ہیں. ہمارے فنڈ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں مختص ہے, کیونکہ ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری غریبوں کی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیگر صوبوں کے لوگ بھی انہی گھروں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی بات ہوئی تھی, یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ جی سندھ کے پیسے جو ہیں وہ میڈیا کے بھی کچھ دوستوں کو پتہ نہیں 10 دفعہ سی ایم صاحب بتا چکے ہیں, آج عدی نے بھی تھوڑی بہت اس پہ بات کی کہ جی وہ سندھ کے پیسے دوسرے صوبے میں لگا دیں گے. وہ بھائی ایسا نہیں ہے, یہ وفاق کے پیسے ہیں. جب دوسرے صوبے کہتے ہیں کہ جو NIC VD کراچی میں یا سندھ میں کام کر رہا ہے, مفت آپریشن کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, SIUT کام کر رہا ہے, دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, وہ ہمیں بھی دیں. تو اس کی وجہ سے وہ فنڈ اسپیشلی چیئرمین صاحب نے وفاق سے لیے اور پھر وہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو جو وہاں پہ کام ہو رہے ہیں وہ فنڈ کے فیڈرل کے فنڈز تھے جس کی وجہ سے, لیکن یہ ہمارے اداروں کا نام ہے, ان کی کارکردگی کی بہتری ہے. ہمارے پیسے ضرور لگتے ہیں, جس طرح محترم عدی نے بھی کہا کہ جو وہاں سے پیشنٹ آتے ہیں, تو جو پیشنٹ آتے ہیں ظاہر ہے ہمارے بھائی بہن ہیں, KP سے ہوں, پنجاب سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, GB سے ہوں, آزاد کشمیر سے ہوں, اور جب دوسرے ممالک کے لوگوں کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں تو ہم پر ہنسا جاتا ہے, لیکن سر ریکارڈ ہے نا. تو یہ وہ ساری باتیں تھی, بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں سر. بھائی میں اپنے چیف وپ کی بات مانوں گا, بس چلیں جی. اب چلیں سر, بہت شکریہ, اور آپ کا بھی اور سب کے پیشنس کا بھی جنہوں نے مجھے سنا, اور تھینک یو جی, تھینک یو. اجلاس جاری ہے. ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجٹ والے دن اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا. مزید کہا کہ اپوزیشن نے بجٹ کو بغیر پڑھے تنقید کی. سندھ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بجٹ والے دن اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا. وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے رواں سال تمام میگا پروجیکٹس مکمل ہوں. مزید انہوں نے کہا کریم آباد انڈر پاس منصوبہ مسائل کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا. سندھ کے بجٹ میں 760 منصوبے ریکارڈ ہیں. ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ اپوزیشن نے بجٹ کو بغیر پڑھے تنقید کی. مزید انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ رواں سال تمام میگا پروجیکٹس مکمل ہو جائیں. بجٹ والے دن اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا. سندھ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 50 ارب مختص کیے گئے. اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو جاتا ہے. سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 760 ترقیاتی اسکیمیں رواں سال مکمل ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو جاتا ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.